مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسرجنسی تو بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کب سے چل رہی تھی، لیکن ایک سیاسی عمل بھی وہاں ایک شروع ہے، اور وہ سیاسی عمل یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں، لوگ بات کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، ریاست کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے لڑ نہیں رہے، ہم تو اپنا ایک سیاسی ایک رائٹ آئینی جو حق ہے وہ مانگ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیارے جو ہیں ہمارے وہ آپ کے خلاف برسر پیکار ہیں، تو آپ کے پاس رستہ ہے، آپ کی عدالتیں ہیں، ان کے تھرو جاؤ، ان کو تھانے ہیں، عدالتیں ہیں، ان کے تھرو جاؤ، یہ غائب کر دینا کیا ہے؟ ریاست کا مسئلہ یہ ہے کہ ریاست سمجھتی ہے کہ ان کو دبایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک اور ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے چائنا سے دوستی کر رکھی ہے، چائنا کے پیسے گوادر میں بھی لگے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو بھی سگنل دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ چائنا بھی آپ سے ناراض ہے، کیونکہ چائنا کہتا ہے کہ بھائی بلوچستان میں میرے ورکرز پہ اٹیک ہو رہا ہے، تم کوئی اس کی پروٹیکشن نہیں کرتے۔ آپ نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سیکیورٹی فورس بھی بنائی، 12-13 ہزار لوگ ہیں جس کے پہلے چائنا پیسے دیتا تھا، اب چائنا بھی اس کے پیسے نہیں دیتا کیونکہ ان کے لیے بھی اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ میں اچھا کیپیسٹی کے ایشو ہیں، اب کہ وہی ہے نا، وہ ایک سرکاری ادارے آپ نے بنا رکھے ہیں، سپاہی افسران کے گھروں میں کام کرتے ہیں، مطلب کہ آپ کی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، تو ان کو سگنلنگ کے لیے آپ جو ہے لوگوں پہ ڈنڈا ان کو دے رہے ہیں، ہوں بند کر رہے ہیں۔ گوادر میں 2 مسائل ہیں جو گوادر میں لوگ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے جلسہ کیا، اس کے 2 مسائل تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ ڈس اپیئرنسز کا، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارا شہر ہے، ہماری ہیریٹیج ہے، یہاں فشر مین یعنی کہ ملاح ہوا کرتے تھے، اب آپ اس کو فینسنگ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب تم لوگ اپنی مرضی سے گھس نہیں سکو گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کے اور شہر کوئٹہ میں بھی جو ہے وہ ہوا ہے۔ آپ ایک ایسی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں اب اتنے سالوں میں ان کا الیکشنز پہ جو ہے اعتماد بھی نہیں رہا۔ بالکل بالکل ہے ہی نہیں. مینیپولیٹڈ گورنمنٹس آتی رہی ہیں ریگنگ کے تھرو. اچھا عائشہ، اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں. کل ہم نے کچھ دن پہلے ہم نے ایک آرٹیکل لگایا نیا دور اردو کی ویب سائٹ پر کہ مہرانگ بلوچ مزاحمت کا نیا استعارہ ہے، اور آپ کو میں بتا نہیں سکتا اس کے اوپر اتنی نیچے رسپانس آ رہا ہے کہ انڈیا کا وہ انڈیا کی ایجنٹ ہے، وہ فلانا ہے. اچھا یہ بھی ایک مین اسٹریم پاکستان میں یہ مغالطہ پاکستان جو ہے نا ایک نیا وہ یہ کھڑا ہو گیا کہ بلوچستان کا مسئلہ سارا انڈیا نے پیدا کیا ہے. اچھا اب کس حد تک یہ ہے وہ ایک الگ بحث ہے. اور یہ سارے کے سارے جو بلوچ لاپتہ افراد کی بات کرتے ہیں وہ انڈیا کی زبان بولتے ہیں. یہ بتائیے کس حد تک یہ معاملہ جو ہے آپ انڈیا کی انوالومنٹ آپ کتنا سمجھتی ہیں کہ اس میں ہے، اور اس کا جو کیا یہ ایک قصدن اسٹیبلشمنٹ کی اسٹریٹجی رہی ہے کہ اس پورے مسئلے کو انڈیا کا مسئلہ بنا دو؟ رضا، مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کے ہاں کمزوری ہوگی تو باہر کی فورسز جو ہے وہ اس میں حصہ اپنا ڈالیں گی، ہو سکتا ہے حصہ ہو سکتا ہے شک ٹھیک ہو ریاست کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کا ایک سیاسی مسئلہ ہے نا۔ ایک طرف جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کا اندرونی مسئلہ ہے، تو اندرونی مسئلے کو تو آپ سیاسی طور پہ ہی کر سکتے ہیں نا۔ دیکھیں بلوچستان کی آپ یہ ایک چیز سمجھ کے چلیں کہ بلوچستان کی ایک بدقسمتی رہی ہے، پاکستان کی اس حوالے سے بدقسمتی رہی ہے کہ پاکستانی ریاست اور اس سے پہلے جو برٹش ریاست تھی اس نے کبھی جسے کہتے ہیں نا کہ بلوچستان کو سیریسلی لیا نہیں۔ جو برٹش ریاست تھی اس کے لیے چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے بلکہ سندھ ہو اور بلوچستان ہو، یہ وہ صوبے تھے جو کہ فتح کیے گئے، کیونکہ ان کی جو کانٹیکس تھا یا ان کی جو سود مندی تھی وہ اس لیے تھی، وہ افغانستان کے حوالے سے تھی، کیونکہ افغانستان ایک بفر زون تھا بٹوین دا سوویت رشین امپائر اور برٹش امپائر۔
بدقسمتی یہ رہی کہ جب پاکستان بن گیا اور جو پاکستان کی پوسٹ کلونیل سٹیٹ تھی اس کا بھی جو مزاج ہے چونکہ بڑا بیوروکریٹک تھا. آپ جیسے بابو جو تھے انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ بلوچستان جو ہے وہ اس کی اتنی ہی اوقات ہونی چاہیے, مطلب کہ کبھی پہلے آپ نے ٹرائبل لیڈرز جو تھے ان کو آپ نے سب کانٹریکٹ کر دیا. اچھا, اب اتنے سالوں کے بعد مشرف کے پیریڈ میں آپ کو ہوش آیا کہ نہیں اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں, یہ ٹرائبل لیڈرز کو بھی آپ فارغ کر دو. 2006 میں آپ نے نواب اکبر بگٹی جو ہمیشہ پاکستانی ریاست کے ساتھ بات کرنے کو تیار تھے, آپ نے ان کو مار دیا. جب بھی جو لیڈرز تھے یعنی کہ نواب خیر بخش مری ہوں, انہوں نے جب بھی اٹانومی کی ریسورسز پہ کنٹرول کی بات کی تو آپ نے ان کی ایک نہ سنی. مجھے اچھی طرح یاد ہے جی 1980s میں اپنی والدہ کے ساتھ کراچی گئی ہوئی تھی, اور اتفاق سے وہ یہ ہوا کہ یہ فلائٹ تھی بہاولپور کی, کراچی سے بہاولپور وایا سکھر. تو فلائٹ مڈ ایئر ڈائیورٹ کر دی گئی, اس نے اتری وہ فلائٹ سوئی بلوچستان, کیونکہ اس دن کوئی بڑا بیوروکریٹس کا ڈی سی کمشنر کا گالا ہو رہا تھا, تو افسران اور ان کی بیگمات جا رہے تھے, تو فلائٹ کو پی آئی اے کی کو ڈائیورٹ کر دیا گیا. اور مجھے یاد ہے کہ جس سوئی میں اس دن وہ جہاز اترا تھا, یہ 84 کی میں بات کر رہی ہوں, وہاں دھول اڑ رہی تھی اور یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہ شہر ہے, یہ وہ زمین ہے جس سے پاکستان کا مین لینڈ یعنی کہ پنجاب مینلی اپنی گیس, اپنی نیچرل گیس جو ہے وہ لیتا ہے. اس وقت تک سوئی میں گیس نہیں پہنچی تھی جہاں سے نکلتی تھی ان کے, جی جی دیکھیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے ریسورسز کے علاوہ بھی ہے, اس میں لوگ بھی رہتے ہیں جن کے رائٹس ہیں, اور بالکل جی. آپ کو ان سے انگیج کرنا ہے, ان سے بات کرنا ہے. اب بات اور دیکھیں کبھی ہمارے ہاں جی رضا, میں ایک بات سوری آپ جیسے کہنا, جی جی کہہ دیں جی کہہ دیں. ایک بات کہنا چاہوں گی. دیکھیں جیسے سوشل میڈیا ہے جس میں ہم نے کہا کہ جی دیکھیں سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں, ایک مزاج جو ہے سیاست کا بدلا ہے, چاہے نیگیٹو یا پازیٹو, ہم اس طرف نہیں جاتے. تو ہم یہ کیوں سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ بلوچستان کی جو یوتھ ہے وہ اس سوشل میڈیا کا فائدہ نہیں اٹھائے گی؟ وہ بھی نہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ مارنگ بلوچ کی مقبولیت اور جس طرح سے انہوں نے نوجوانوں کو اور خواتین کو موبلائز کیا, اس میں بالکل سوشل میڈیا کا بھی ایک چھوٹا موٹا رول تو ضرور ہے. کیونکہ میں تو آپ نے دیکھے ہوں کہ مناظر بڑے یونیک مناظر ہیں عائشہ, کے خواتین کی اتنی بڑی تعداد. پہلے بھی جو یہ کوئٹہ میں بھی جو ہوا تھا مظاہرہ, لانگ مارچ بھی جو ہوئی, اور ابھی جو گوادر میں بھی جو سٹ ان تھا, تو وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں حیران کن طور کے اوپر موبلائزیشن تھی, اور ساری آرگینک ہے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ لوگ جو کہتے ہیں جی کہ یہ پاکستان دشمن قوتیں ان کو بھڑکا رہی ہیں, آگے لا رہی ہیں, کیا ایویڈنس ہے ان کے پاس؟ ماس سوائے پروپیگنڈا ہی لگتا ہے. اچھا عائشہ, آپ نے پہلے بھی صرف چھوٹی سی بات دیکھیں, میں آپ کو ایک جی بات بتاؤں. جب فرض کریں دیکھیں مارنگ پہ آپ نے الزام لگایا کہ جناب دیکھیں تم تو انسرجنٹس کی سپورٹر ہو وغیرہ وغیرہ. فرض کرو وہ ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ایک سیاسی موومنٹ کر رہی نا ہے, فرض کریں, کیونکہ انہی کے پیارے ہیں جو کہ لڑنے بھی چلے جاتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ فرض کریں وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کا تو دھیان اس پہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ لوگ پاپولیشن ہے جو کہ بات کرنا چاہ رہی ہے, جو کہہ رہی ہے کہ اس ریاست کے قانونی آئینی دائرے میں اپنا حق مانگ رہے ہیں. ان سے آپ صحیح. انگیج کریں بجائے ان کو ملک دشمن عناصر ان کا کہنا. ان سے بات تو کریں. اگر آپ بات نہیں کریں گے تو بات آگے چلے گی بھی نہیں. بالکل.